صدر اوباما نے ہتھیاروں پر کنٹرول کو اپنی دوسری مدت صدارت کا مرکزی معاملہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جنوری 2013 تک گن کنٹرول کے حوالے سے امریکی قوانین میں ترمیم کی تجاویز پیش کر دیں گے۔ And if there is even one thing that we can do to prevent any of these events, we have a deep obligation, all of us, to try. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ یہ تجاویز صرف ہتھیاروں پر کنٹرول کے حوالے سے ہی نہیں ہوں گی بلکہ دماغی امراض کے علاج تک رسائی کو بھی ہتھیار رکھنے کے حق کی طرح آسان بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے اتوار کے روز صدر اوباما نے کنیٹیکٹ کے اسکول میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے بچوں اور اساتذہ کے خاندانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک بین المذاہب تقریب میں شرکت کی اور امریکی عوام سے پوچھا تھا کہ کیا امریکہ ان کے بچوں کی حفاظت کے مناسب اقدامات کر رہا ہے۔ If we're honest with ourselves, the answer is no. We're not doing enough. And we will have to change. Since I've been president, this is the fourth time we have come together to comfort a grieving community torn apart by mass shooting. صدر اوباما نے یہ بھی کہا تھا کہ باوجود اس کے کہ کوئی ایک قانون کسی برائی کو ختم نہیں کر سکتا، کوشش نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. عیسائی، مسلمان، یہودی اور بہائی عقیدے کے ماننے والے 900 افراد نے اس بین المذاہب تقریب میں شرکت کی تھی اور دنیا بھر سے آنے والے افسوس کے پیغامات پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جن واقعات کا اوباما نے ذکر کیا تھا ان میں ریاست اوریگن کے ایک شاپنگ مال، کولوراڈو کے ایک سینما، ایریزونا کی ایک سیاسی میٹنگ اور ورجینیا کے ایک تعلیمی ادارے میں ہونے والی فائرنگ شامل تھی۔ کنیٹیکٹ کے شہر نیو ٹاؤن کے ایک اسکول میں جمعے کے روز ایک نوجوان نے 20 بچوں اور 6 اساتذہ کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ اس واقعے نے امریکہ میں ہتھیار رکھنے کے حق کے بارے میں بحث شروع کر دی ہے۔ نیو ٹاؤن کے ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ڈین سنائیڈر فائرنگ کے اس واقعے سے پہلے تک ہتھیاروں پر کنٹرول سخت کرنے کے مخالف تھے۔ میں اب بھی گن کنٹرول کا 100% حامی نہیں ہوں، لیکن میں اب دیکھ سکتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہو تو اسے استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں ہتھیار رکھنے کی حامی ایک تنظیم نیشنل سپورٹس شوٹنگ فاؤنڈیشن کا ہیڈ کوارٹر بھی نیو ٹاؤن میں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تنظیم نے فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات اور مرنے والوں کے احترام میں واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اسی شہر میں جس کی سڑکوں نے 5 اور 6 سال کے بچوں کی گولیوں سے چھلنی میتوں کو ان کی آخری آرام گاہوں تک سفر کرتے دیکھا ہے، اب بھی کئی لوگ ہتھیاروں پر مکمل کنٹرول کے حامی نہیں۔ جوزف کلاؤ ایک ایونجیلیکل کرسچن ہیں اور کہتے ہیں کہ ہتھیار ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہوتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، ہماری اپنی مرضی اور انتخاب ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ بھائی، خدا نے ہمیں عقل دی ہے کیونکہ وہ ہمیں کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، تو میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کے تحت اس ملک میں ہر شہری کو ہتھیار رکھنے کا حق ہے تاکہ ریاست کی آزادی کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن اس واقعے کے بعد امریکہ میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہاں ان کے بچے بھی محفوظ نہیں تو ملک کیسے محفوظ ہوا؟ تو اب امریکہ میں کچھ لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں پر پابندی چاہتے ہیں جبکہ کچھ مزید ہتھیار۔